مفتی ابوالقاسم صاحب کا درس حدیث۔ مفتی صاحب دوران درس حدیث بھوپال کے اجتماع اور اس میں ہونے والے مولانا سعد صاحب کے بیان پر تبصرہ فرماتے رہے اور عوام اس تبصرے سے بہت محفوظ بھی ہوئے۔ اس وقت پر شاید دوسرے راویوں پر جرح اور تعدیل کا موقع فراہم نہیں ہوا تو امیر عالم مولانا محمد سعد صاحب کے بیان پر جرح اور تعدیل شروع فرما دی، حالانکہ کدھر بخاری شریف اور اس کا تقدس اور کدھر تبلیغ والے کا معمولی سا بیان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دوران درس حدیث بچھو نے کئی بار کاٹا، تڑپتے رہے، چہرے کا رنگ بدل گیا، حدیث کے درس کے سلسلے کو نہ توڑا۔ فرمایا کہ تقدس حدیث نبوی اعلیٰ اور عرفہ ہے مالک بن انس کی جان سے، مگر حضرت مفتی صاحب پر بھوپال والے بیان کا ایسا اثر مرتب تھا کہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ یہ عمل آپ کے شایان شان ہرگز نہیں تھا۔ آپ کے رتبے اور منصب کے لحاظ سے تو آپ امت مسلمہ کی ملکی اور بین الاقوامی قیادت اور سیادت کی بات کرتے، وحدت المذاہب کے عنوان پر حضرات صحابہ کے تقدس کو اعلانیہ پامال کیا جا رہا، اس پر بات کرتے، ملک میں مسلمانوں کی قیادت کی فکر فرماتے۔ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ مولانا سعد صاحب کی جن باتوں پر تبصرہ کیا گیا وہ باتیں اتنی اہم نہیں تھیں۔ ان باتوں میں نہ کفر تھا، نہ نفاق، نہ دین سے بغاوت، نہ عقائد کی تبدیلی، صرف انداز بیان میں حمیت دعوت اور متبعین کو شدت کے ساتھ جمع بین العلم والکسب کی ترتیب پر لانا تھا۔ یہ کاروبار تو ہمارے مدارس کے سارے ہی علماء جو فقہ اور حدیث پڑھاتے ہیں 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے مسلکی موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسرے مسلکوں کا کبھی رد تو کبھی استخفاف تو کبھی استہزاء، یہ تو رات دن کا مشغلہ ہے۔ یہی حمیت دعوت مولانا سعد صاحب نے اپنے متبعین کے سامنے رکھی تو کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ یہ قیامت تو ہر فقیہ اپنے طلبہ کے ساتھ رات دن برپا کرتا ہے۔ اگر دوران درس فقہ کوئی ویڈیو بنا لے اور درس فقہ کو من وعن عوام میں وائرل کر دے تو عوام ڈنڈے لے کر آ جائیں گے کہ یہ مفتی صاحب امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کو اور ان کے مسلک کو برا بھلا کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یہ مولوی تو فاسق اور فاجر ہے، تو ایسے لوگوں پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہی حال امیر تبلیغ حضرت جی رابع کے بیانوں کا ہے کہ وہ اپنے متبعین سے کہتے ہیں کہ صحابہ والے نہج کو اپناؤ، سادگی اور جفاکشی کو اپناؤ، دنیا کے ماڈرن طریقے پر دعوت دینے سے اجتناب کرو، اور دین کے دوسرے کاموں کے لیے دوسرے لوگ ہیں، تم دعوتی محنت کے لیے ہو، اسے اپنا مقدر جان کر اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اسی دعوت پر جمے رہو۔ اب کوئی فتنے باز ان باتوں کی آڈیو بنا کر عوام میں وائرل کر دے اور کہے کہ دیکھو یہ تبلیغ کا امیر اور ذمہ دار کیا بول رہا ہے، تو یہ تو صرف تبلیغ ہی کو دین کا کام بتا رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوش کے ناخن لو، مدارس والوں کی اس طرح کی حرکتوں سے مدرسوں کا وقار اور عظمت ختم ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ عوام ان لوگوں کا راستہ چلنا دشوار کر دے۔ ہر کس و ناقص آدمی علماء کرام اور مفتیان اعظام کو فون پر بہت کچھ سنا دیتا ہے، یہی عوام پہلے اف تک نہیں کرتے تھے، آخر یہ بدل کیوں گئے؟ یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال اور بدنیتی اور ناانصافی اور